مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا، نجات دہندہ انسانیت، محسن آدمیت، آقائے عالمین اور رہنمائے متنفسین، سرے صلیب بنی آدم کے گناہوں کی معافی کے حصول کا انتظام کر چکا، اہتمام کر چکا اور بندوبست کر چکا، اور بعد ازاں جب بنی آدم کے لیے نجات کا دروازہ کھول چکا اور برملا طور پر اعلان کر چکا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو جو ہی آپ نے صلیب پر سے نگاہ کی تو آپ نے اپنی والدہ کو اور اپنے ایک شاگرد کو جس سے آپ کو محبت تھی اپنی صلیب کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا، اور تیسری بار صلیب پر آپ کے مقدس ہونٹ ہلے اور آپ کے منہ سے تیسرا کلمہ صادر ہوا۔ مرقوم ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 104 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے اور پاکیزہ ہونٹوں سے نکلنے والا یہ کلمہ صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، جسے مفکرین کی زبان میں محبت کے کلمے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس حقیقت کی وضاحت کرتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پاک ذات الوہیت اور ربوبیت کا مجموعہ تھی۔ وہ خدا کے مجسم کلام اور مجسم روح کے سبب سے خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا، اور جسمانی ماں کے بطن سے جسمانی اعتبار سے پیدائش لینے کے باعث انسان کا بیٹا تھا، اور یہی سبب تھا کہ جب وہ
قادر مطلق کے بیٹے کی حیثیت سے اپنے آسمانی باپ کے موقفات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کی تعلیمات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے احکامات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے فرمودات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے ارشادات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے مفروضات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے فارمولہ جات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے اصولات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے معیارات کی ترجمانی کرتا تھا، اپنے آسمانی باپ کے نسخہ جات کی ترجمانی کرتا تھا، تو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا، خدا کے بیٹے کی حیثیت سے لوگوں سے کلام کرتا تھا، خدا کے بیٹے کی حیثیت سے اپنے آسمانی باپ کی نمائندگی کرتا تھا، اس کی پاکیزہ فطرت کی عکاسی کرتا تھا، اس کی آسمانی محبت کی غمازی کرتا تھا، اور جب جسمانی ماں کے بطن کے وسیلہ سے اور جسمانی ماں کی کوکھ کے وسیلہ سے جسمانی پیدائش لینے کے باعث انسان کا بیٹا کہلاتا تھا، تو پھر اپنے آپ کو ابن آدم کا نام دیا کرتا تھا۔ سن لیجئے، جب وہ الہی مشن پر ہوتا، اپنے باپ کے احکامات کی تشریح و توضیح اور اپنے آسمانی باپ کی تعلیمات کی تعویل و تفسیر فرماتا، تو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے سب رشتوں سے بالا ہو جاتا اور صرف خدا کے بیٹے کی حیثیت سے لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح کو بائبل مقدس نے اس کائنات کے اندر دوہری شخصیت رکھنے والے شخص کی حیثیت سے پیش کیا ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں ابن خدا بھی تھا اور ابن آدم بھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک طرف وہ اپنے باپ کا نمائندہ تھا تو دوسری طرف انسانوں کی طرف سے قربانی کے برے کی حیثیت سے اس کو زندہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنا پڑا۔ ایک بار کی بات ہے، آپ اپنے جسمانی ماں باپ کے ہمراہ یروشلم شہر میں عید فصح کے موقع پر گئے۔ آپ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہیکل میں رہ گئے۔ آپ کے جسمانی ماں باپ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب واپس گئے تو آپ کو بڑے بڑے کہنوں کے درمیان، بڑے بڑے معلمین کے درمیان، بڑے بڑے واعظین کے درمیان، بڑے بڑے علماء کے درمیان، بڑے بڑے فقہاء کے درمیان، بڑے بڑے حکماء کے درمیان اور بڑے بڑے فضلاء کے درمیان بات چیت کرتے دیکھا، محو گفتگو دیکھا، مصروف گفت و شنید دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے اور اعتراضاً کہنے لگے، بیٹا تجھے خبر نہیں کہ ہم نے تجھے کس قدر تلاش کیا ہے، ہم نے تجھے کہاں کہاں ڈھونڈا ہے۔ اس نے ان سے کہا،
تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ روانہ ہو کر ان کے ساتھ ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 49ویں آیت سے 51 آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 54 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ جہاں پر اس کو اپنے باپ کے گھر میں رہنا ضرور تھا، وہیں پر انسان کے بیٹے کی حیثیت سے وہ ان کے ساتھ ناصرت میں آیا اور وقت مقررہ تک ان کے تابع رہ کر جسمانی افعال و اعمال میں ان کی تابع داری کرتا رہا، تابع فرمانی کرتا رہا، تاکہ دونوں تعلقات کو ساتھ ساتھ نبھائے۔ یعنی خدا کے بیٹے کی حیثیت سے لازم تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود ہو کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے مواقفات، تعلیمات اور احکامات کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر فرماتا، اور پھر اس پر یہ بھی لازم آتا تھا کہ جسمانی ماں کے بطن اور کوکھ میں سے پیدا ہونے کے باعث ماں باپ کے تابع رہتا۔ چنانچہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ روانہ ہو کر ان کے ساتھ ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 49ویں آیت سے 51 آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 54 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ لیکن یاد رہے، جب وہ اپنے آسمانی باپ کے مواقفات، تعلیمات، احکامات، فرمودات، ارشادات، نسخہ جات، فارمولہ جات، معیارات اور اصولات کی تشریح و توضیح فرما رہا ہوتا، تعویل و تفسیر فرما رہا ہوتا، تو وہ تمام کے تمام جسمانی رشتوں سے بالا ہو کر سوچتا اور بات کرتا تھا۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 12واں باب اور اس کی 46ویں تا 50ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 16 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور اس کے بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔
کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے سے جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی، اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 12واں باب اور اس کی 46ویں تا 50ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 16 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جسمانی تعلقات کو قطعی طور پر فراموش کر چکے تھے۔ جہاں تک خدا کا بیٹا ہونے کا تعلق تھا تو آپ نے اپنے آسمانی پاکیزہ اور مقدس باپ کی الہی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بطور برائے قربانی پیش کرنے سے دریغ اور گریز نہ کیا، لیکن جہاں پر آپ کے انسانی ماں کے بطن سے اور کوکھ سے پیدا ہونے کا تعلق تھا، آپ نے اپنی والدہ کو بھی اس کربناک حالت میں، اس ہیبتناک حالت میں اور اس خوفناک حالت میں فراموش کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اپنی محبت کو جو اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا پورے طور پر محفوظ رکھا، اور پھر اس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پاکیزہ باپ کے احکام و قوانین کی تعمیل کی، جیسا کہ آسمانی باپ نے حکم دے رکھا تھا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 72 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، خدا کے بیٹے نے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے صلیب تک کا جھولا جھولنے سے دریغ اور گریز نہ کیا، لیکن جہاں تک تعلق تھا جسمانی ماں کا بیٹا ہونے کا، اس نے اپنی ماں کی محبت کو بھی نظر انداز نہ کیا تاکہ اس کے ہاتھوں اس کے باپ کے مقدس احکامات اور مقدس تعلیمات کی تعمیل ہو، جیسا کہ لکھا تھا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 72 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی محبت میں اس کی پاکیزہ مرضی کو پورا کرنے کے سلسلے میں اپنی جان تک کو قربان کرنے سے دریغ اور گریز نہ کیا، بلکہ اپنے آسمانی باپ کا مقصد پورا کیا جس کے تحت اس نے اس کو بنی آدم کے پاس زمین پر بھیجا، لیکن اس نے اپنی جنم دینے والی ماں کو بھی فراموش نہ کیا۔ مرقوم ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں،
تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 97 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور اسی محبت کے تحت اس نے اپنی والدہ کو صلیب پر سے پکارا اور اپنے شاگرد کو صلیب پر سے پکارا۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ محبت کا یہ کلمہ جناب مسیح خداوند کی زبان اقدس سے نکلنے کی دیر تھی، جناب مسیح خداوند کے ہونٹوں سے نکلنے کی دیر تھی کہ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کی والدہ کو اپنے گھر لے گیا، کیونکہ جناب یوحنا عارف کے لیے بھی یہ استحقاق تھا، یہ اعزاز تھا، یہ شرف تھا اور یہ پریولیج تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جنم دینے والی عظیم و شان ہستی کو ماں کی حیثیت سے اپنے گھر لے جائے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کلمہ کے باعث خداوند یسوع مسیح نے نسل انسانی کو درس دیا، بنی آدم کو درس دیا کہ کس طرح ہم کو اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی پاسداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بنائے ہوئے رشتوں کے تقدس کو بھی پامال نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کے احکام و قوانین کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے آپ کو چوکنا اور بیدار رکھنا ہے، اور چونکہ ان رشتوں کی پاسداری بھی اسی کے احکام و قوانین کا حصہ ہے، چنانچہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے منجی کے نقوش پا پر چلتے چلتے اپنے آسمانی باپ کی تعلیمات اور احکامات کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بہنوں بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی اور دیگر عزیزوں اور رشتہ داروں کی محبت کو بھی پامال نہیں ہونے دینا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے جسمانی رشتوں کی محبت میں پڑھ کر اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین پر اتر آئیں، کیونکہ مسیح خداوند نے کبھی ایسا نہ کیا۔ آپ نے اپنے باپ کے گھر میں موجود ہو کر اس کے احکام و قوانین کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر بھی کی، اور اپنے جسمانی ماں باپ کے تابع بھی رہا۔ آپ نے جب آپ الہی مشن پر تھے تمام رشتوں کو نظر انداز کر کے اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو اولین درجہ دیا اور کہا کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی اور کون ہے میری بہنیں؟ میری ماں، میری بہنیں اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے آسمانی اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق چال چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔
اور پھر جب ان دونوں محبتوں کے درمیان توازن کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے آسمانی اور پاکیزہ باپ کی مرضی کے مطابق صلیب پر لٹکنا پسند کیا، لیکن پاس کھڑی جنم دینے والی ماں کو بھی فراموش نہ کیا، اور اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو بھی تا دم آخر پورا کیا، اور اپنے شاگرد کو اپنی والدہ کا ہاتھ تھماتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ قادر مطلق کا بھی وفادار بیٹا تھا، اور ابن آدم ہونے کی حیثیت سے اپنی والدہ کا بھی وفادار بیٹا تھا۔ چنانچہ اس محبت کے کلمہ سے میں اور آپ سیکھتے ہیں کہ ہمیں الہی اور انسانی دونوں محبتوں کے درمیان ایسا توازن قائم کرنا ہے کہ نہ تو ہمارے جسمانی رشتوں میں دراڑ آئے، نہ تو ہماری جسمانی ماں کو ہم سے دکھ پہنچے، نہ تو ہمارے جسمانی باپ کو ہم سے دکھ پہنچے، اور نہ ہی ہمارے آسمانی باپ کی مرضی کسی اعتبار سے ہمارے ہاتھوں پامال ہو، تاکہ ہم اپنے منجی و نجات دہندہ کے نقوش پا پر لگاتار اور مسلسل غیر متزلزل اور مصمم ارادے اور عزم کے ساتھ چلتے چلتے حیات ابدی میں داخل ہونے کے لائق بن جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔